چچا سے سب کو محبت ہے جی. السلام علیکم چچا. خیرت سے ہیں آپ؟ ابھی پھر یہ سو رہا ہے, بات نہیں کر رہا. بات کرو نا بھائی, کوئی اور بھائی. ہلو جناب, گل کرو جی. ہیلو ہلو, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حسن علی یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ اور سنائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان کافی ہے. دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. جی جی, ہمیں خوشی ہے آپ سے ملاقات ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. حکم کریں چچا. حسن علی یاری صاحب, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہی کچھ پبلک کو بھی نصیحت ہو جائے گی, اور میرے لیے دعا بھی کرنا کہ پچھلے دنوں میں میرے بیٹے کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے کہ اللہ شفا دے, اللہ شفا دے. وہ دفتر سے نکلا ہے تو کسی گاڑی کے ٹائر سے پتھر نکلا ہے, اور وہ پتھر سیدھا آنکھ کو ہٹ ہو گیا ہے. اوش, اللہ خیر کرے, اللہ شفا دے انشاءاللہ. باقی اہل بیت ہماری دعا ہے. آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھیں پلیز. حسن علی یاری صاحب جی کیمرہ کے سامنے آ جائیں. جی سر, حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ تو بالکل وہ ساکت ہوا ہوا ہے جیسے. آپ بات کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی حسن علی یاری صاحب, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری 2 دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اماں عائشہ کے بارے میں انہوں نے جو سخت الفاظ یوز کیا ہے صاحب یوسف, تو جب وہ اتنا سخت ان کے لیے الفاظ یوز کیا ہے تو پھر انہوں نے ان سے علادگی کیوں نہیں اختیار کی؟ اگر وہ ان کے ساتھ رہے ہیں, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس طرح بھی وہ تھے, تو ہم ان سے کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا, ان سے علادہ نہیں ہوئے, تو ہم کیوں کنفیوز ہیں؟ یا اگر حوالہ کوئی ہے بھی ہے تو جیسے کئی حدیثیں ضعیف ہیں, تو یہ بھی کوئی حوالہ ضعیف ہو سکتا ہے, کوئی اس میں گارنٹی تو نہیں ہے. جب تک کوئی خاص مستند قسم کی بات نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں تو سن لیں بھائی, جواب احترام کی ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا چاہیے. اگر کوئی بھی شخص مسلمان ہے, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں کہہ سکتا وہ غلط, کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے, رہنما بنا کر بھیجا ہے, نمونہ اسوہ عمل بنا کر بھیجا, اخلاق ان کی کیا فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے سامنے پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ. یہ دنیا اللہ فرماتا ہے چھوٹی ہے, ناچیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, وہ جو خود خالق کون ہے اللہ تعالیٰ, وہ فرماتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہیں. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ عمل ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے لوگو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے پیار کرے, اللہ آپ سے راضی ہو, تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل پہ چلو, ان کا اتباع کرو. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے نہیں بولتے, وہ ان کی بات وحی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں, رضا میں ہمیشہ حق بولتے ہیں, ہمیشہ حق بولتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات کہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے, صحیح ہے. ہاں, اگر انہوں نے فرمایا ہے کہ فلان شخص برا ہے تو وہ برا ہے, یا فلان شخص بری ہے تو اس کا تصدیق کرنا. آپ سن لیں کہ انہوں نے میں سمجھ گیا آپ کے پوائنٹ. دیکھیں جب آپ سن لیں جواب, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا, جواب سن. تو اگر انہوں نے کسی کو برا کہا ہے تو وہ برا ہے, یا اگر بری ہے تو بری ہے, ٹھیک ہے نا. مرد ہے تو مرد, عورت ہے تو عورت. اس کا تصدیق ہر مسلمان پہ واجب ہے. جو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے گا, وہ تو یا فاسق گناہگار جاہل ہے, یا تو ہے کافر. اب علیحدگی کی اختیار, انسان کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت اس کی بری ہے, لیکن وہ کسی مجبوری کے بنا پر وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتی. دنیا میں بہت ہے. علیحدگی اختیار نہ کرنا, طلاق نہ دینا, یہ محبت کی دلالت نہیں ہے. اس کی واضح مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ تحریم عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہے, یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے. اس میں آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, نہیں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی, شباہت بیان کی ہے, واضح. آپ کے علماء تفاسیر میں دیکھ لیں کس کی شبیہ ہے, وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی شبیہ بتائیے کس کی؟ امرأۃ لوط و امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. یا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ طلاق نہیں دیا. لوط نے طلاق, بالکل طلاق, جب تک عذاب نازل طلاق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو طلاق نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی بھی ہیں.
کیونکہ کوئی ایسے حکم نہیں ہے اسلام میں، یا کوئی حدیث نہیں ہے، یا کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو طلاق نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے راضی۔ اور پھر یہ جو ان کن صواحب یوسف کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ہے، خود عائشہ کہتی ہیں یہ ان کے آخری ایام کی بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد پیغمبر اتنے زندہ بھی نہیں رہا نا کہ وہ ان کو موقع مل جاتا بیماری سے وہ ٹھیک ہو جاتے اور طلاق دے دیتے۔ چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگر وہ ان کے مطابق آپ کے جس طرح کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہتے، مان لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ ہم ان سے احترام سے کیوں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کر سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ہم امتی ہو کے ان شخصیات کو اچھے الفاظ میں کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ ٹھیک ہے بھائی، جس کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی، اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ امرأۃ نوح امرأۃ لوط، وہ بھی کہہ دیتے نا کہ یہ تو نبی کے ہم اس کی بھی اگر حضرت لوط اپنی بیوی کے ساتھ آخر تک رہے جب تک ان پہ عذاب نازل نہیں ہوئی ہے نا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اور بھائی میں آپ کو دکھا دوں، اگر چاہتے ہو تو میں دکھا دوں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے پیار کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرنا ہے۔ سن لینا بھائی، اس سے پیار کرنا ہے جنہوں نے وفا کی ہے پیغمبر سے، اذیت و آزار نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھر وہ بھی کر لینا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے زوجتین سے بھی پیار کر لینا، احترام کر لینا، رضی اللہ کہہ ادھر چلے جاتے ہیں نا، تو قرآن نے مثال بتا دیا، اور میں اس طرف چلا جاتا ہوں، اس لیے چلا جاتا ہوں میرے عزیز میرے بھائی کہ سورہ تحریم کی جو یہ آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ شبیہ بیان کر رہا ہے، کس کی شبیہ بیان کر رہا ہے؟ کس کی شبیہ بیان کر رہا ہے؟ یہ عائشہ حفصہ کی شبیہ ہے، یہ انہی کے لیے میں اس طرف نہیں جاتا، قرآن نے ان کی مثال بیان کی ہے، قرآن نے ان کی ضرب اللہ مثلا، یہ آیت بہت سخت ہے، میں اگر اس کو بیان کروں گا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کی کتابیں اگر کھول دوں، اگر آپ کے مفسرین فخر رازی نے وغیرہ نے جو اکابر ہیں آپ کے فرقے کے، وہ میں کھول کے بتاؤں، آپ سے برداشت میں نہیں کھولتا اس کو، پھر آپ نے کہا کیوں ادھر جاتے ہیں؟ اللہ ادھر گیا ہے، قرآن ادھر گیا ہے، میں اس لیے ادھر جاتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت اتری ہے نا منافقین کے لیے، قرآن میں ایک آیت اتری ہے منافقین کے لیے، منافقین کو چھوڑیں، یہ آیت جو نازل ہوئی عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ جناب عائشہ جناب حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت جس کے ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے، کوئی ان کے لیے کوئی نہیں اتری، اگر میں تو ہمارے سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی بالکل آپ نہ حضرت عمر کے لیے، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، نہ اما عائشہ کے لیے۔ اوکے بھائی آپ سن لو، میں ہوں تمہارے بتانا، ایک منٹ نہیں نازل ہوئی نا، ایک منٹ میں ابھی بتا دیتا ہوں، یہ کوئی نازل نہیں ہوئی، میں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 41، یہاں پہ حدیث نمبر 75، عبداللہ ابن عباس اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو علم قرآن عطا فرما، عبداللہ ابن عباس ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی تعریف میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں لیتا۔ یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، کتاب چھپی ہے سنہ 1992 میں لبنان میں، ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ تحریم ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہی صحابی جس کو پیغمبر نے گلے لگا کے اس قرآن سکھا دو، اس کو قرآن کا علم دے دو، اللہ سے دعا کیا، خوف عائشہ وحفصہ لإيذائهم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ بامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا کس کو؟ عائشہ اور حفصہ کو، کیونکہ انہوں نے اذیت کی پیغمبر، اور کس کی مثال دی ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی۔ ضرب اللہ بین اللہ مثلا صفتا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، شبیہ بیان کیا، کس کے لیے؟ للذین کفروا، فار کے لیے، کس کی مثال دی ہے؟ بامرأتین الکافر، دو کافر عورتیں، جو باقی آیا تو آپ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا میں آپ کے خدمت میں مزید دکھاؤں، آپ کے اعلام میں سے کتاب معانی القرآن للفراء، قرآن کی آیات جیسے کلیئر دیکھیں علی یاری صاحب، اجازت دیں یا بولیں؟ جی بولیں اس طرح کے حوالے نہ دیں آپ، جس طرح وہ منافقین کے لیے صورت اتری ہے نا واضح طور پہ، اس طرح آپ کوئی قرآن میں اگر واضح پیغام ہے ان کے لیے تو وہ بتائیں۔ یہ واضح قرآن ہے نا، معانی القرآن للفراء، عالم الکتب میں کتاب چھپی ہے، جزء ثالث ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، ضرب اللہ مثلا، یہ فرا جو ہے بہت ہی بڑا ہے، ادب میں اور تفسیر میں بہت بڑی شخصیت، للذین کفروا، قرآن نے کافروں کے لیے شبیہ بتایا ہے، وہ کون ہے؟ ھذا مثل ارید به عائشہ وحفصہ فضرب لها مثل المثل، یہ وہ آیت ہے، اس سے مراد عائشہ حفصہ ہیں، ارید به عائشہ وحفصہ، اس سے مراد، اس مثال سے مراد اللہ نے جو مثال دی ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی، اس سے مراد کون ہے؟ عائشہ حفصہ ہے، اور اسی لیے ان دونوں کے لیے شبیہ بتایا گیا، مثال بتایا گیا۔ الوسیط فی تفسیر القرآن المجید
تعلیف الواحدی النیشابوری متوفى سنہ 468 دارالکتب جزء رابع سنہ 1994 میں چھپی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے علماء تو یہ اگر قرآن میں ہے تو آپ کے علماء قرآن میں بہت کچھ ہے, آپ کے علماء اس کو نہیں مانتے, تصدیق ہی نہیں کرتے. ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا, میرا چیلنج ہے کہ آپ قرآن کی تصدیق کرو, آپ کے علماء تصدیق نہیں کریں گے قرآن کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. سن لیں. ثم خوف عائشہ و حفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا, ڈرا دیا, دھمکی دی عائشہ اور حفصہ کو, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. وضرب لهما امرأة نوح وامرأة لوط مثلا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال دی ہے, مثال بیان کیا, مثال سامنے لایا, شبیہ سامنے لایا, امرأة نوح وامرأة لوط. جب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی ہے, کن کی مثال, کس کی مثال ہے, میں آگے کیا کہوں بھائی, تم خود بیان کرو. مثال کس کی مثال ہے, بس ختم بات. ان کن صواحب یوسف, پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی ہے جو قرآن میں ہے, جو قرآن میں ہے, بالکل وہی بات جو بخاری کی حدیث ہے, ان کن صواحب یوسف, یہی سورہ تحریم میں ہے. فتح القدیر محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی متوفى سنہ 1250 جزء خامس. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا يحذر به عائشہ وحفصہ من المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين تظاہرتا. علی کل حال آیات بڑے سخت ہیں بھائی, اس سے زیادہ میرا منہ نہ کھولیں, کیونکہ پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. بھائی آپ کی کتابیں, آپ کے علماء ہیں, ان کے پاس جواب کچھ بھی نہیں. آپ اپنے بڑے علماء سے کسی کانٹیکٹ کریں نا. اللہ یری کے ساتھ عائشہ کی جو کردار قرآن میں, اس پہ میرے ساتھ گفتگو کریں, میں حاضر ہوں. جی اللہ یاری صاحب, آپ بھی ناراض نہ ہونا, ابھی اس طرف آ جائیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بکری کھا گئی, یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا, ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے بھائی کہ دیکھو, ہماری کتاب بکری کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے, عمر اور ابو بکر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس قرآن نہیں ہے, ہم خلیفہ ہیں, ہمارے پاس قرآن نہیں ہے, تو مسلمانوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے بھائی, قرآن ہی ہے ہی نہیں, اس کے پاس قرآن تو اس کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن تھا اس نے اس کے حوالے کر دیا, اسے قرآن جمع بھی کیا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اب اس کے قرآن کو لے لیں تو اس کی ہماری بے عزتی ہے, کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں, اس میں تو ہماری خلافت کا بطلان ہے. تو انہوں نے کہا قرآن جمع کرتے ہیں. انہوں نے زید بن ثابت کو, کیونکہ ان کو زید بن ثابت کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, تم قرآن جمع کرو. اس کو بہت ہی انہوں نے پریشر دیا, قرآن اس نے جمع کر لی, قرآن جمع کر لی. بہرحال جو بھی ان کا طریقہ کار تھا اس سے جمع کر لی. پھر اس قرآن کو بکری کہا گئی, اس قرآن کو بکری کہا گئی. ہمارے پاس بھی ہے کہ ابو بکر والی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. وہ عائشہ جو کہتے ہیں نا میرے بستر کے نیچے تھے, وہ کس کی, اس کے والد صاحب کی قرآن تھی, جو اس کے زید نے اس کے لیے جمع کیا, اس کو بکری کہا گئی تھی. پھر جو ہے دوبارہ ان کو عثمان کے زمانے میں دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا. یہ تو صرف امت کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. مجھے اللہ یاری صاحب, پوری امت ہی کنفیوز ہے بھائی. آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑیں, کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے, ہاں بالکل کنفیوژن. اگر ہمارے میں بھی ہے تو وہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں. نہیں ضعیف نہیں ہے, اس طرف آ جائے نا ذرا, وہ ضعیف نہیں ہے, معتبر حدیث ہے, صحیح ہے. سنن ابن ماجہ میں معتبر حدیث, بکری والی حدیث. چلیں اس طرف آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے سے پہلے تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے آگ کو ٹھنڈا کر دو. اگر بکری کی کیا جرت ہے کہ وہ قرآن کو کھا جائے؟ اگر اللہ کی منشا نہیں, اللہ نے قرآن بھیجا ہے, اس اللہ نے اپنے قرآن کی اتنی بھی حفاظت نہیں کی کہ بکری کھا گئی. یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ وہ دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. دیکھیں ابھی قرآن جو ہے, یہ ساری بے تکی باتیں ہیں, کوئی سمجھ نہیں لگتی, یہ کنفیوز کرتے ہیں امت کو. دیکھیں اللہ, دیکھیں آپ اگر قرآن کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں نا, یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں, اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ قرآن قیامت تک سب تک پہنچا دیں, ٹھیک ہے نا, ان کی ذمہ داری یہی. ان کے بعد تو کوئی نبی, کوئی وحی تو آنے والا نہیں ہے, مزید تو نہیں ہے. انہوں نے خود بھی کہا تھا, بار بار کہا تھا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے امتوں نے ان کی کتابوں کو ضائع کیا. یہود نے تورات کو ضائع کیا, نصارہ نے انجیل کو ضائع, ہے کہ نہیں بھائی؟ پرانے امتوں نے کیا نہیں کیا, وہ ان سے پہلے. یہ تو پہلی شریعت تو نہیں ہے دنیا میں کہ اسلامی پہلی شریعت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں, ان کے امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد اپنی کتابوں کو انہوں نے چینج کیا, ضائع کیا, ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے, وہ سب کتابیں حق ہیں. جی جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کتاب بھی حق ہے. ہمارا ایمان ہے اس ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کا ایمان جی بالکل سب انبیاء پہ حق ہے, اور ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں, سب پہ ہمارا ایمان ہے. جی وہ اللہ کا کلام, چاہے تورات کی شکل میں ہو, چاہے انجیل کے شکل میں, زبور کی شکل, وہ سب اللہ کا کلام ہے. ہمارا اس پہ ایمان ہے, ہم اس کا احترام واجب سمجھتے ہیں, اس کا انکار کفر ہے. لیکن ان سب کو ان کے امتوں نے چینج کیا.
بکریوں کو کھلا دیا. بکری کے جو کہانی نا آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے. نبوت کی تاریخ اسی سے بری پڑی ہے کہ بکریوں نے کھا لیا. اوکے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا بھئی آپ کے عقیدے کے مطابق دیکھیں, آپ کی کتابوں میں جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جائیں گے, چلے جائیں گے, ان کی موت کا پتہ تھا کہ میں نے مرنا ہے. اللہ کو بھی پتہ تھا, اللہ کو تو پتہ ہے کس نے کب مرنا ہے, اللہ نے تو ان کی جان لی ہے. اس کے باوجود انہوں نے قرآن کی حفاظت کا کچھ بھی نہیں کیا. کہتے کہ بھئی تم جمع کرو, کسی کو ڈیوٹی لگا دے, کچھ بھی نہیں, ایسے ہی چلے گئے, بس ختم بات. نہ سنت کی حفاظت کا کوئی ذمہ لے لی. ابھی دیکھیں جتنا قرآن ہے میں غلط سننا ہے یار, غلط سننا چچا, ہاں جیسا قرآن ہے میں سنت بھی ہے میں. اللہ پاک جی سنیں تو صحیح نا. اللہ پاک قرآن پاک بھیجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی حفاظت نہ کریں؟ بالکل ہمارا نقطہ یہی ہے. یہاں پہ تو دو باتیں نا, ضمیر مانتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کا موقف بیان کر رہا ہوں, اپنا موقف بیان کر رہا ہوں. ہمارے کتابوں میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ڈیوٹی ہے, جب ان کو پتہ ہے کہ پرانے امتوں نے اپنے کتابوں کے ساتھ یہ خیانت کی ہے, ان کو جب پتہ ہے وہ اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو آگے والے نسلوں تک پہنچا دینا, نہ صرف قرآن اپنی سنت کو بھی پہنچا دینا, کیونکہ شریعت اور تو نہیں آنی ہے نا اللہ کی جانب سے, اور بھی شریعت آنے ہیں بھائی, اور شریعت اور مزید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نہیں کوئی نہیں, آخری ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے, پوری شریعت کی بات ہے. قرآن بھی اہم ہے, سنت بھی اہم ہے بھائی. یہ سب نور جو ہے اللہ کی جانب سے, جو ہدایت ہے, یہ آگے والے نسلوں تک پہنچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری. آپ کے کتابوں میں جانا, ان کو پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ قرآن کو کسی کو ڈیوٹی دی کہ تم لکھ دو, جمع کر دو, یا سنت کو کچھ بھی نہیں کیا, بس مر گئے, ختم. نہ کسی کو جانشین خلیفہ بھی نہیں بنایا, کچھ بھی, ایسے مر گئے, ختم بات. پھر عمر ابو بکر کو فکر آئی کہ یہ قرآن تو, پھر سنو یار مجھے بات کرنے دو. پھر ابو بکر عمر کو فکر آیا کہ قرآن جمع کرنا ہے, پھر انہوں نے کچھ زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم لکھ دو, اور زید کہہ رہا تھا کہ نہیں میں کیسے, پیغمبر نے جب نہیں لکھا ہے تو میں کیوں لکھ دوں, وہ یہی تو بہانہ کر رہا تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن, میں آپ کو حدیث دکھاؤں اگر مجھے مل جائے, ایک منٹ یار اجازت دے دو, پورا قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام کو لکھا دیا, اور نہ صرف پورا قرآن, پورا شریعت بھی لکھا دیا, سب حلال و حرام سب کے احکام ان کو لکھا دیا, اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری لگا دی. ایک منٹ, یہ کتاب سلیم ہے بھائیو, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں جزء ثانی میں, یہاں پہ صفحہ نمبر 620 میں حدیث نمبر 10 ہے. حدیث نمبر 10 میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً, میں ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا, دن کو بھی اور رات کو بھی جاتا تھا, جب کوئی نہیں ہوتا تھا میں جاتا تھا. فَيُخْلِينِي فِيهَا أَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کوئی نہیں ہوتا تھا مجھے اپنے پاس رکھتے تھے, اور مجھے بہت ساری باتیں کہتے تھے. وقد علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يكن يصنع باحد من الناس غیری, اور سب صحابہ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا جو طریقہ کار تھا کہ دن بھی ان کے پاس جاؤں, رات کو بھی پاس جاؤں, اور کوئی بھی ان کے پاس نہ ہو, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے ساتھ اس طرح ان کا برتاؤ نہیں تھا, کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے, صرف میرے ساتھ. وربما كان ذلك في منزلي ياتيني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, بہت دفعہ ہوتا تھا کہ پیغمبر میرے گھر آتے تھے, رات کو میرے گھر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فاذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي واقام نساءه فلم يبق غيري وغيره, اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت شریف میں جاتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو نکال دیتے تھے, اپنی زوجہ, کوئی بھی زوجہ وہاں پہ ہو اس کو نکال دیتے تھے, اور صرف میں ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپس میں ہماری بات ہوتی تھی. وَإِذَا أَتَانِي لِلْخِلْوَةِ فِي بَيْتِي لَمْ تَقُمْ مِنْ عِنْدِنَا فَاطِمَةَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ ابْنَيَّ سلام اللہ علیہ, اور پیغمبر جب میرے گھر آتے تھے تو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ یا حسن حسین علیہ السلام کو گھر سے نکال دیں, کبھی نہیں. لیکن ہم اگر میں پیغمبر کے گھر جاتا تھا تو وہ اپنے ازواج کو نکال دیتے تھے, باتیں مجھ سے. تو اذا سالته اجابني, اگر میں ان سے کوئی سوال کرتا وہ میرے جواب دے دیتے. واذا سكت او نفدت مسائل ابتداء, اگر میرے سوال ختم ہوتے تھے یا میں ساکت ہوتا تھا تو وہ خود شروع کرتے تھے. یہ طریقہ کار. فما نزلت علیہ آیت من القرآن الا اقرأنیها, قرآن کریم کا کوئی آیہ نازل نہیں ہوا کہ مگر یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مجھے پڑھایا ہے. واملأها علی, اور فکتبتها بخط, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ لکھایا ہے, اور وہ مجھے پڑھایا اور لکھایا, اور میں نے اپنے خط کے ساتھ اس کو لکھا ہے. ودع اللہ ان یفهمنی ایاها ویحفظنی, اور اللہ سے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ مجھے اللہ قرآن کا فہم دے اور قرآن مجھے حفظ کرا دے تاکہ مجھے حفظ. فما نسيت آية من كتاب الله منذ حفظتها وعلمني تأويلها فحفظته وأملأها علي فكتبته. پھر میں قرآن کا کوئی آیہ نہیں بولا جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفظ کرایا ہے اور مجھے اس کی تفسیر بھی سکھایا, اور سب میرے پاس. وعلم ما ترك شيئا علمه الله من حلال وحرام او امر او نهي او طاعة او معصية,
كان أو يكون إلى يوم القيامة إلا وقد علمني وحفظت ولم أنس منه حرفا واحدا. اسی طرح حلال و حرام کے سب احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے. تو عرض یہ ہے اور مجھے لکھا بھی دیا بہت سارے احادیث میں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کی محافظت کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی امت جو ہے ایک ان پڑھ امت ہے. آپ کو پتہ ہے، میں صحابہ کی میں بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ ان کو قرآن سیکھنے کا وہ یا سب احکام جتنے شریعت پیغمبر کا علم لامحدود ہے. دیکھیں علماء کا علم کچھ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 7 سمندروں سے بھی بے انتہا، آسمانوں سے بھی. یہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ یہ صحابہ جو ان پڑھ قوم ہے، چرواہا رہا ہے، کوئی بازار میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کا کام ان کو نہیں دیا پیغمبر نے. صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والی نسلوں کے لیے اس انفارمیشن کے انتقال کے، ہدایت کے انتقال کے لیے ایک ایسا ذریعہ انتخاب فرمایا اللہ کے حکم سے کہ انہی جیسا ایک شخص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہو، ان کی عصمت کا، ان کے علم کا، ان کی بلاغت کا، ان کی طہارت کا، ان کی شجاعت کا، ان کے کمالات، سب کمالات کا. وہ اس ہدایت کو حمل کریں آگے والی نسلوں کی طرف. قرآن کا بھی وہ حافظ، سنت کا بھی وہ معلم ہو، وہ رو امیر اہل بیت طاہرین، پہلے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد ہر امام اپنے زمانے. تو پیغمبر نے بہترین کام کیا، آپ کے مذہب کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا، ایسے بس چلے گئے، مر گئے. اللہ یاری صاحب، یہ جو قرآن اب ہمارے پاس ہے، یہ کس نے اکٹھا کیا آپ کے مطابق؟ جس طرح آپ ابھی کئی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا ہے، ایسے ہی ہے؟ وہ بکری کھا گئی نا، پھر عثمان کے زمانے میں پھر انہوں نے اکٹھا کیا، پھر عثمان نے نہیں چلو بکری کھا گئی بعد میں عثمان نے بکری کھا گئی، تو پھر بعد یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ کس نے اکٹھا کیا ہے؟ تو یہ کوئی احسان نہیں کیا ان لوگوں نے. دیکھیں یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ عثمان نے کیا، صرف اتنا بتا دینا، پھر میں نے ایک میں جواب دے دیتا، میں نے آپ سے جواب دے دوں گا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن جمع کیا خود عثمان کا قول ہے وغیرہ وغیرہ، کسی نے دانی کیا کہ پورا قرآن. اور عثمان نے جمع کرنے کے بعد اس نے خود کہا کہ عثمان خود اس کی شہادت موجود ہے آپ کے کتب میں، اس نے کہا اس قرآن میں غلطی. عائشہ کی تو بہت سارے اقوال ہیں کہ اس قرآن فلان جگہ کاتب نے خطا کیا، فلان جگہ خطا ہے، فلان جگہ. انہوں نے جو کیا، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی کہ تم قرآن جمع کرو میرے باپ، اور قرآن کے جو نسخے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیے کہ تم میرے بعد جمع کرو، اس قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، جیسے یہود اور نصارا نے اپنی کتاب کو ضائع کیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ مان لیں، وہ تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کہا ہمیں نامنظور ہے. انہوں نے اپنا نسخہ جمع کیا، یہ نسخہ ہمارے پاس، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ نسخہ ناقص ہے. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا احسان کیا، احسان نہیں کیا ہے، یہ احسان نہیں ہے عثمان کا امت پر. نہیں احسان تو کیا ہے. اب آپ کو 2 باتوں میں سے ایک بات چننی پڑے گی، یا تو ان کا ایمان آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، یا قرآن سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے حجت ہے، یہ واقعی حجت ہے، آپ چھوڑ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اگر کہیں گے تو یہ سہارا تو وہ پوری بلڈنگ ہی اگر یہ دیکھیں، آپ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مجھے پتہ ہے. انہوں نے جو قرآن جمع کیا ہے، کوئی جواز بھی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، عثمان صاحب نے یا ابوبکر عمر نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا ہے، اس حکم کے بغیر کیا؟ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں تھے نا. وہ احکام تو تھے نا، ان کے اوامر تو تھے. بھائی پیغمبر تو دنیا جانے سے پہلے انہوں نے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ نہیں دیکھیں تو مولا علی شیر خدا بھی تو موجود بس تھے. بس بات ختم ہے. دیکھو بات سنیں، تو بات ثابت ہے. مجھے 1 منٹ بات کرنے دیں. دیکھیں نبی، اب بخاری میں موجود ہے، مسلم میں یہ روایات متعدد ہیں کہ عمر صاحب نے ابوبکر صاحب سے عرض کیا کہ آپ قرآن جمع کر رہے ہیں، قرآن ضائع ہو جائے. اس نے کہا میں کیسے جمع کروں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ بہت اصرار کرتا گیا تو وہ مان گیا. تو اس نے زید بن ثابت کو بلایا کہ بھائی تم اچھے آدمی ہو، تم لکھنا پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن جمع کرو. اس نے کہا میں کیسے کروں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. وہ بھی نہیں مانا. پھر انہوں نے بہت اس کو دبایا، بہت اس کو اصرار کیا تو وہ مان گیا. پھر وہ کہتا ہے یہ میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ پہاڑی کو اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ بخاری کے نص الفاظ ہیں، میں نے اس قسم کی چینجز نہیں لائے. اچھا، تو ایسے واضح طور پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو قرآن جمع کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا اپنا انتظام کیا تھا قرآن کے لیے. دیکھیں ایک شخص ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا؟ قرآن. اللہ کا میسج، اللہ کا نور، اللہ کا کلام لکھا ہے نا. اسی لیے اس کی دشمنیاں ہو گئی لوگوں سے، قتل ہو گئے، لوگ گھر بار چھوڑ دیے، سب ہو گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اسی قرآن کی وجہ سے. اب اس شخص کا اب اس کو پیغمبر نہ بھی مانے نا، کہتے ہیں کہ بھئی جیسے کرسچن وغیرہ ایک عاقل شخص تو ہے نا. دیکھیں ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں، ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی حکیم آدمی تھے، بہت ہی عقلمند آدمی تھے، بہت سیاست وغیرہ بہت اچھی طرح جانتے تھے. اب ہم ان کو پیغمبر نہ بھی مان، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ سب سے عاقل تھے، اللہ کے نور تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے مخالف پہ لعنت جو اس بات کو نہ مانے. لیکن
عقل تو کسی مسلمان کا تو اس میں شک ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل سب سے زیادہ ہے، اس کا کیا موقف تھا کہ قرآن کے ساتھ کیا جائے؟ آپ کے موقف کے مطابق نبی سے دیکھیں، آپ کا موقف اتنا باطل جمع قرآن کے متعلق، اس سے لازم آتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے مطابق بالکل لاپرواہ تھے، یعنی ان کا جو سب سے اہم مشن ہے قرآن پہنچا دینا، ہدایت پہنچا دینا، اس میں انہوں نے لاپرواہی کیا، کسی کو وسیع نہیں بنایا کہ تم جمع کرو۔ ابو بکر عمر کو فکر آیا، ابو بکر عمر اس سے زیادہ عقل مند ہے، زیادہ درد رکھتے ہیں دین کی، وہ زیادہ دور اندیش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ آپ کا موقف ابو بکر اور عمر کا قرآن کی جمع کی کہانی آپ سنیں گے نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے قرآن کے ساتھ وہ کام کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ انتظام کرنا چاہیے تھا، قرآن جمع قرآن کا کوئی بندوبست نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، ایسے مر گئے۔ پتہ بھی ہے ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے نا، اس کی تو قصور نہیں، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس نے نہیں کرتا مرنے سے، ان کو تو پتہ تھا کہ میں مرنے والا ہوں، اس کے باوجود نہیں کیا۔ تو جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو کھینچ لینا، اس کو کچھ اس طرح اسکریچ کر لیں، اس کے نیچے سے کفر نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن آتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل لاپرواہی نہیں کی، بہترین انتظام، اس سے اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے وہ کیا، اپنا جیسے کو امین بنایا، معصوم کو امین بنایا، قیامت تک مطہرین معصوم یہ دین کے امین ہے، قرآن کے بھی امین ہے، سنت کے بھی امین ہے، قرآن کے بھی محافظ ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا شریعت سے، کچھ بھی کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے فرق ان دونوں میں، حجت تمام ہے کلمہ پڑھنے میں۔ کلمہ کب پڑھے گا؟ کلمہ کب پڑھے گا چچا؟ شیر خدا نے کتنا ٹائم حکومت کی ہے، ان کی خلافت کتنا عرصہ رہی؟ 4.5 سال، 4.5 سال، جی 4.5 سال۔ اس کے دوران کتنے لوگ جو ان کے ہاتھوں ان کی جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، یا دنیا وہ کافر تو شہید نہیں ہوئے، مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو جو دوسرے ٹوٹل کتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں جنگ کی صورت میں؟ بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں، دسیوں ہزاروں کی تعداد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، یہ بھی صحابہ تھے۔ آپ کو صرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، جنگوں میں شامل رہے، ہر جگہ پہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیا، وہ 2 صحابہ ہی ملے ان سب میں سے جو تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہم سب کو تنقید کر رہے ہیں، جو لوگ بھائی، ہم نہیں کہتے جمل والے اچھے تھے، ہم نے کبھی کہا کہ جمل والوں کو ہم تو وہ باطل تھے بھائی، جس نے بھی دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث آپ کو دکھاؤں، دیکھیں کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ بھائیو یہ دیکھو، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں صفحہ نمبر 54، سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر بیروت، سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر بیروت، سنت 2008 میں چھپی ہے، دار الفکر بیروت لبنان۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے، فاطمہ علیہ السلام سے، حسن حسین علیہ السلام سے۔ ان کے زندگی میں یہ نہایت، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے نا، پنجتان پاک کی زندگی بڑی پیاری تھی، پیغمبر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کو کوئی مثلا کوئی نہ گالی دے سکتا تھا، نہ لعنت کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حارب، میں اس شخص کے ساتھ اچھا ہوں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے، اور اس شخص کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ جنگ کرے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سوچ سکتا ہے کہ ان کا پوتا ہے بھائی امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، 3 سال ہے 5 سال ہے ان کی عمر، ننھے ان کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ان کی بیٹی ہے، ان کی عمر ہے مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی نا، ان کی عمر 18 سال تھی، بی بی سلام اللہ، وہ 6 مہینے کے بعد بھی ان کی شہادت ہوگی، وفات ہوگی۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے اگر یہ 2 سال پہلے کا ہو، 1 سال کا، ان کی عمر 17 یا 16، یعنی بہت کم سن ظاہری طور، ان کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اتنا کہ آپ کے ساتھ جو لڑے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کوئی لڑے، لیکن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کچھ اور ہے، صاحب رسالت کا وہ اپنی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اس وقت کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعض یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور پیغمبر کی آپ بہترامی کریں آپ کافر ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ہے کہ نہیں بھائی؟ پاکستان میں ابھی بالکل اہل بیت سے جو لڑنا تو دور کی بات ہے، جو دل میں بغض بھی رکھے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، ابھی پنجاب میں وہ ایک لڑکی آئی تھی نا، وہ حلوہ لکھا تھا اس کے کپڑے پہ، کیا تماشا مچایا مولویوں نے اس بیچاری پر، ٹھیک ہے نا، صرف کہا کہ اس نے قرآن کی بے عزتی کیا۔ اب دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ساتھ سب آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کافر، اس کو مار دو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہے کافر، واجب القتل، فلان فلان، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لڑے، بھئی اس سے زیادہ دشمنی ہو سکتا ہے، کفر ہو سکتا ہے کہ آپ تلوار نکالے کہ میری لڑائی ہے ان سے، بھئی اس سے بڑا کفر ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ جی بالکل صحیح ہے،
لیکن اللہ یاری صاحب جو بات سنیں، جو علی علیہ السلام سے لڑے اس نے پیغمبر، یہ آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے. اب آپ خود دیکھو نا کہ کس نے کون لڑا. او بھائی آپ دیکھو، ابھی دیکھو آپ کی کتابوں میں تو بھری پڑی ہے نا، طلحہ، زبیر، اونٹ پہ سوار کمانڈر ان چیف، اور معاویہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب لڑے ہیں نا. تو یہ آپ خود کہہ دو بھائی، یہ پیار میں لڑتے تھے ان سے؟ یہ پیار زیادہ ان کی بڑھ جاتی تھی تو لڑ پڑتے تھے، یا لشکر لے کے آتے تھے قتل کے لیے. ختم ہے بات بھائی، معاملہ ہی ختم ہے. دیکھیں آخری خلیفہ، جی بس ابھی آپ خلافت ٹائم آپ کا بھی ہو گیا. آپ بولیں آخر. لیکن ایک بات پہ بات ختم آج کروں گا. آپ دونوں میں سے ایک کو چن لیں. آپ جب قرآن آپ کے پاس حجت ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نہیں پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ اس سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ کے پاس بچتے ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان آپ ان کا قبول کریں. جب ان کا قرآن ان کا آپ لے رہے ہیں اور ان کو آپ قبول نہیں کر رہے، یا تو قرآن نہ لیں. ان کا گٹھا کیا ہوا قرآن آپ کے لیے حجت ہے. قرآن دیکھیں، یہ ایسے سمجھتا ہے، ایسے احسان کر رہے ہیں جیسے وہ نبی تھے، قرآن ان پہ اترا ہے نا. نہیں، یہ تو ابو بکر کا قرآن، ابو بکر عمر کا قرآن. بھائی یہ کہنا ہی، یہ آپ کا کہنا ہی، یہ آپ کا گال سونا چچا جی، یہ آپ کا کہنا ہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا اور نہ جمع کرنے کا اہتمام کیا. بکر عمر نے اہتمام کر لیا، جو بھی کیا. دیکھیں مسلمان سنو، یہ بات ہی غلط ہے. مسلمان تھے، قرآن سے محبت تھی تو بات سنیں. انہوں نے قرآن جب جمع کیا، انہوں نے خود کہا. یہ بار بار کہتا ہے کہ میں آئے رجم، اگر مسلمان نہ کہتے میں نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں خود لکھ دیتا، اس میں اضافہ کر لیتا. ٹھیک ہے نا، عمر کے اپنی خود بات موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بار بار دکھا دیا. جس قرآن پر اسلام کی آپ سن لیں، ہے، جس پر پورا اسلام کھڑا ہے، وہ اسلام، وہ قرآن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ہاتھ میں دیتا؟ یا یہ نہیں ہو سکتا؟ مولا علی قرآن دیکھو، اب سن لو، انہوں نے کیوں نہیں اکٹھا کیا؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے شہادت دیا. یہ کتاب جو جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، عثمان وغیرہ نے جمع کیا، یہ سب کے سب قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس میں کیا یہ پورا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آپ کے روایات بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے بھی روایات، فریقین کے روایات ہی ہیں. یہ کامل نہیں ہے فریقین کے، اور کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کسی صحابی کا قول ولو ضعیف کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم قرآن مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو اس لیے نہیں مانتے، ابو بکر عمر کا احسان نہیں مانتے ہم پر. ہم ان کا جو ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، تو میں لفظ غداری استعمال نہیں کرتا کیونکہ اب ہمارے عزیز آپ ناراض ہو جائیں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وسیع بنایا اور جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی دی اور اس سے قرآن جمع کیا، اس کے قرآن کو وہ لے لیتے، اس کے مقابلے میں اپنا قرآن جمع نہ کیا نا، اور پھر خود نہ کہتے بعد میں کہ یہ بھی ناقص ہے. اور پھر ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قرآن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خلفاء نے جو کیا. دیکھیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، جس قرآن پر، وہ اکٹھا کرنے والے اگر غیر مذہب تھے تو یہ کیسے یہ بات ہضم ہو سکتی ہے؟ یہ آپ گھما پھرا کے آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ ایک بات ماننے والی تو نہیں ہے. جنہوں نے قرآن اکٹھا کیا ہے ان کا ایمان آپ کہتے ہیں ان کا ایمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ عقل سمجھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو ٹکرایا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنا قرآن جمع کیا ہے، وہ اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی اللہ تھینک یو بہت لیٹ ہو گیا بھائی. آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا میرے محترم ناظرین. یہ جماعت مخالف پنس گئے کہ ابو بکر عمر کا اسلام کسی طریقے سے ثابت کریں. یہ سب کوششیں جو ہے نا سوچ کے اس کا اسلام کسی طریقے سے ثابت کریں. اور بھائی نہ قرآن سے نہ سنت سے ان کا اسلام ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے جس کا بھائی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جس کا اسلام ثابت کرنے میں آپ پھنس گئے نا، پھوڑ دیں اس کو، پھوڑ دیں. اور جو مطہر ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ، جو خود کہتے ہیں ان کا ابھی خود آپ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا جو بغض رکھے وہ کافر ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کی اتباع کریں. کیا دشمنی ہے بھائی؟ شیعوں سے کیا ضد ہے؟ میں کہتا ہوں شیعہ برے ہیں، شیعوں کے ساتھ ضد نہ کرو. شیعوں کی ضد میں تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا. کوئی ضد ہے بھائی؟ تم شیعوں سے آگے بڑھو. یہ شیعہ بیوقوف ہیں، یہ زبان میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں. آپ آگے میدان میں شیعوں سے آگے بڑھو، تو ہم زبان میں بھی، عمل میں بھی، دل میں بھی اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں. آپ اس طرح آ جاؤ شیعوں کے ساتھ کہ شیعہ جیت گئے. کوئی کرکٹ میچ ہے، بھائی وہ اس کو گولی مارے. اللہ کے سامنے انسان سرخرو ہو. لوگ دنیا میں جو بھی کہنا کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، شیعہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اللہ مجھ سے راضی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. زمین و آسمان کے خزانے کس؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور تمام رزق، زندگی کس؟ اللہ کے ہاتھ میں. آخرت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. دنیا تو جانے والی چیز ہے. اس دنیا میں لوگ اگر ہماری عزت نہ کریں جہنم میں جائیں. کوئی پرواہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ شیعہ خوش ہو جائیں گے کہ شیعہ ہو گیا. یہ کوئی بات ہے بھائی؟
آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت مخالفین کو میری نصیحت یہی ہے، آپ پھنس گئے بھائی، آپ اپنے خلیفہ کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے نا، ان ہیلوں سے آ جاتے ہو تو چھوڑ دیں بھائی ایسے خلفاء کو، بولو یا علی مدد، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، کہہ دو کہ سب عالم کا مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی علی علیہ السلام، ابو بکر کا بھی مولا آقا سید السالار کون ہے؟ پیغمبر ہے، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ، اعتراف کر لو، بولو اور جان و دل سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کو مان لو، اس میں تمہارا دنیا بھی آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بھائی تم بھی جو ہے نا، تم جو صرف اہل بیت علیہ السلام کو زبانی طور پہ ان کی سپورٹ نہیں کرتے، زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم نے نصرت کرنی ہے، زبانی محبت یہ منافقین کا کام ہے۔ ابن تیمیہ کے کتب میں نے بارہا دیکھا کہ وہ کہتا ہے میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، وہ بدترین ناصبی ہے، بدترین ناصبی ہے، یہ زبانی محبت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم میرے بھائیو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرو، دیکھو کہ تم کس طرح نصرت کر سکتے ہو، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو کس طرح پھیلا سکتے ہو، ان کے حجج کو کس طرح پھیلا سکتے ہو، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غاصبین حق، انہوں نے ان کے حق غصب کر دیے، لوگ ابھی ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل کو لوگ ان کے نام پہ مسجد بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ کے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں، وہ مسجد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اتنا شاندار مسجد، نام کیا رکھا؟ عمر رکھ دیا، وہی جو جنگوں سے بھاگتا تھا، وہی جس کے مذمت میں قرآن کے آیات، مسجد عائشہ۔ او بھائی تم کیسے نصرت کی تم لوگوں نے؟ ابھی تک ان کی تو حکومت ہے بھائی، ان کی پوری وہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب شان ان کے دشمنوں کا ہے، تم نے کیا نصرت کی ہے؟ بھائی کوئی نصرت کرو نا، تاکہ لوگ ان کے حقیقی چہرے کو دیکھ لیں، سب کو شرم آ جائے کہ ہم اپنی مسجد کا کیوں نام ایسے لوگوں کے نام پہ رکھ دیں جن کا ہم اسلامی ثابت نہیں۔ اوکے میرے عزیزو، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا طویلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آپ سب کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ